مختصر طور پر سن لو میاں، حضرت زینب نے الوداع کہا، اس کے بعد حضرت شہربانوں سے کہتے ہیں اے شہربانوں، تم نے محل چھوڑ کر غریبی کی زندگی گزاری ہے، ہر موڑ پہ تم نے میرا ساتھ دیا ہے، اب حسین تیرا جا رہا ہے میدان کربلا میں، آخری بار اپنے حسین کو دیکھ لو۔ اس کے بعد عابد بیمار یعنی سید سجاد کے خیمے میں گئے، دیکھا 14 سال کا کڑیل جوان بے ہوش بخار کی شدت میں چارپائی پہ لیٹا ہے۔ حسین نے دامن رحمت کی ہوا دی اپنے لال کو، حضرت زین العابدین نے آنکھیں کھول دی۔ حضرت زین العابدین کہتے ہیں بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بیٹا حسین کربلا جا رہا ہے، سب تو شہید ہو گئے، اب حسین کربلا جا رہا ہے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے، نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کے تحفظ کے لیے۔ حضرت عباس، حضرت سید سجاد کہتے ہیں بابا میرے رہتے ہوئے آپ نہیں جائیں گے، میرے رہتے ہوئے آپ کو میدان کربلا میں نہیں جانا ہے، پہلے مجھے جانے دیجئے، پہلے مجھے جانے دیجئے پھر آپ جائیے گا۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا زین العابدین نہیں، تم بہت کمزور ہو، بخار کی شدت ہے، نقاہت کا عالم ہے، تم نہیں جا سکتے میدان کربلا میں، یہ ظالم تمہیں بھی مار ڈالیں گے جیسے علی اصغر کو مارا ہے، یہ ظالم تمہیں بھی مار ڈالیں گے جیسے قاسم کی جوانی پہ گھوڑے دوڑایا ہے، یہ تمہیں بھی مار ڈالیں گے جیسے انہوں نے علی اکبر کو مارا ہے، یہ تمہیں بھی مار ڈالیں گے جیسے عباس علم بردار کو مارا ہے، تمہیں نہیں جانا ہے۔ حضرت سید سجاد لاٹھی لے کر اٹھنا چاہتے تھے، کمزوری اتنی تھی، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حضرت امام علی مقام نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کو دم کیا اور کہتے ہیں امام اے میرے لال سید سجاد، باپ تیرے جذبات کی قدر کرتا ہے لیکن تجھے میدان کربلا میں نہیں جانا ہے، اگر تم بھی چلے گئے تو سکینہ کا خیال کون کرے گا؟ اگر تم بھی چلے گئے تو پھوپھی زینب کا خیال کون کرے گا؟ اگر تم بھی چلے گئے تو امی شہربانوں کا خیال کون کرے گا؟ اگر تم بھی چلے گئے تو بولو اس قافلے کو مدینہ لے کے کون جائے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نسل پاک تم ہی سے چلنے والی ہے، تم ہی سے چلنے والی ہے، اس لیے زین العابدین تمہیں زمین پر زندہ رہنا ہوگا۔ اے مالدہ والو پتہ ہے آج پوری دنیا میں جتنے سادات ہیں، آج پوری دنیا میں جتنے سیدوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے آل رسول آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب حضرت زین العابدین کی نسل پاک۔ حضرت امام نے سب کو الوداع کہا، مختصر طور پر گھوڑے پہ سوار ہو گئے، گھوڑے پہ سوار ہو کر میدان کربلا کی طرف چلنے لگے۔ گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں، گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ امام کہتے ہیں کیا میرے غازی تو ڈر گیا یزیدیوں سے جو آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے؟ وہ غازی جھرجھری دے کے کہتا ہے آقا میں حسینی ہوں، یزیدی نہیں ہوں، میں یزیدیوں سے ڈرتا نہیں، بلکہ دیکھیے نا میرے دونوں پیر میں محبت کی زنجیریں پڑی ہوئی ہے، پہلے میرے پیر سے محبت کی زنجیر کو نکال دیجئے، میں آگے پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو امام دیکھتے ہیں کہ 7 سال کی بیٹی سکینہ نے پیر گھوڑے کے دونوں پیر کو محبتوں سے جکڑ رکھا ہے۔ اب گھوڑا آگے بڑھے تو بڑھے کیسے؟ امام گھوڑے سے باہر نیچے آتے ہیں، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا بیٹی میدان کربلا میں تیرے باپ کو جو شہادت کی لازوال دولت ملنے والی ہے، اس شہادت کی لازوال دولت سے اپنے باپ کو بیٹی محروم نہ کرو، جانے دو مجھے کربلا کے میدان میں۔ حضرت سیدہ سکینہ کہتی ہے بابا علی اکبر گئے تو یہ دل میں خیال تھا کہ بابا زندہ ہیں، قاسم گئے تو خیال تھا کہ بابا زندہ ہیں، چچا عباس گئے تو خیال تھا کہ بابا زندہ ہیں، سب کٹ گئے تو یہ دل میں خیال تھا کہ بابا زندہ ہیں۔ بابا آپ کٹ گئے تو میری امیدوں کی تکمیل کون کرے گا؟ آپ کٹ گئے تو میری تمناؤں کی تکمیل کون کرے گا؟ آپ کٹ گئے تو میں بابا کسے کہوں گی؟ بابا آپ میدان میں مت جاؤ۔ حضرت سیدہ سکینہ سے امام کہتے ہیں بیٹی تو صابر کی بیٹی ہے، صبر کرنا ہوگا، تو صبر کرنا ہوگا۔ حضرت امام علی مقام نے محبت سے بیٹی کو سینے سے لگایا ہے اور لگا کے کہا بیٹی جانے دے، اجازت دے۔ بیٹی نے اجازت دی اور اجازت دیتے ہوئے کہا تھا
تھا حضرت سیدہ سکینہ نے، اے میرے بابا، میں یتیمی کا داغ لے کے تو دنیا میں جی لوں گی، لیکن میدان کربلا میں مصطفیٰ کے دین کو یتیم نہیں ہونے دوں گی۔ اور آنے والی نسلوں کی بیٹیوں کو سکینہ نے پیغام دیا تھا، اے اسلام کی شہزادیوں، جب کبھی وقت آئے اسلام کی عظمت کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، تو تم بھی اپنے باپ کو شہادت کا دولہ بنا کر میدان میں بھیج دینا، جیسے سکینہ نے اپنے باپ کو کربلا میں شہادت کا دولہ بنا کے دیا۔ اللہ اللہ۔ امام گئے تو عمر ابن سعد نے کہا، حسین ابھی بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کر لو تاکہ تمہاری زندگی بخش دی جائے۔ امام کہتے ہیں ظالم شرم نہیں آتی؟ اگر مجھے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو میں علی اکبر کی جوانی کو نہ لٹاتا، اگر مجھے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو قاسم کی جوانی پہ گھوڑے نہ دوڑواتا، اگر مجھے یزید کی بیعت کرنی ہوتی عباس کا بازو نہ کٹواتا، اگر مجھے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو میں مدینہ نہ چھوڑتا۔ مجھے یزید کی بیعت نہ کل قبول تھی اور نہ آج قبول ہے۔ تو کیا مشورہ کر رہے تھے یہ ظالم؟ سوچ رہے تھے کہ اب تو حسین جھک جائیں گے، لیکن جان نہیں رہے تھے یہ کہ ان کی رگوں میں حیدر کا خون ہے، انہوں نے دودھ پیا ہے خاتون جنت کا۔ امام نے اتمام حجت کے لیے آخری خطبہ دیا، اے یزیدیو، اب میرا حق پہچانو، مجھے جانتے ہو تم، میں وہی ہوں جس کے لیے آقا نے خطبہ چھوڑا تھا، سجدہ کو لمبا کر دیا تھا۔ حضرت امام پاک نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد کہا، اگر آج بھی کوئی، ابھی بھی کوئی میرے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے میرے ساتھ آتا ہے تو حسین عباس کے قاتل کو بھی معاف کر دے گا، قاسم کے قاتل کو بھی معاف کرے گا، اکبر کے قاتل کو بھی معاف کرے گا، اونو محمد کے قاتل کو بھی معاف کرے گا، اصغر کے قاتل کو بھی معاف کرے گا۔ میرے آقا حسین، آپ کتنے بڑے سخی ابن سخی ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں۔ آج ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دیتا ہے تو ہم کبھی زندگی پر اس سے بات نہیں کرتے، آج ہمارے دادا کو کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے تو ہم اس سے زندگی پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن فخر حسین، تیری صبر کو سلام، تیری جرأت کو سلام، تیری سخاوت کو سلام، تیری کرم نوازی کو سلام۔ امام حسین کہتے ہیں ابھی بھی کوئی میرے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے میرے پاس آتا ہے تو حسین سارے شہیدوں کے قاتل کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولیے نا بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بولنے کے لیے آپ کو بھی نظر آنا چاہیے، ذرا زور سے بولے یا حسین، اور زور سے بول دے یا حسین۔ اب حضرت امام حسین نے کہا ظالم چلا میدان میں۔ وہ سوچتے تھے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ہے، کیا لڑے گا، لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے، جب تلوار چلی ہے امام حسین تو یزیدیوں کے گردن ایسے کٹ رہے ہیں جیسے بنیا کی دکان کے بیچ پہ گاجے مولی کٹ گئے۔ جب تلوار چلی ہے امام کی، کبھی دکھن، کبھی اتر، کبھی پورب، کبھی پچھم، لیکن ایک اکیلی جان کتنا لڑے گی۔ بھگدڑ مچ گیا یزیدیوں میں، ہر طرف سے حملے ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا میرا امام گھوڑے سے نیچے آ رہا ہے۔ گھوڑے سے نیچے آتے آتے میرے امام نے مدینے والے کی طرف رخ کر کے کہا، نانا جب مدینے سے چلا تھا نا میں تو آپ نے خواب میں فرمایا تھا حسین جو تم میدان کربلا میں گھوڑے سے نیچے آؤ گے میرا اسلام ویسے ہی اوپر کو جائے گا، ویسے ہی اوپر کو جائے گا۔ نانا جان حسین کربلا میں گھوڑے سے نیچے آ رہا ہے، آپ کا اسلام اوپر کو گیا نہیں، گیا کہ نہیں؟ تو امام علی مقام سے مصطفیٰ فرما رہے ہیں حسین تم گھوڑے سے زمین پہ آؤ گے، میرا اسلام کربلا میں آؤ جو سریہ سے بالا ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ امام جب گرے گھوڑے سے نا تو شمر لعین امام کے سینے پہ چڑھ گیا۔ امام نے پوچھا بتا کون سا دن ہے، کون کا وقت ہے، کون سا وقت ہے؟ اس نے کہا جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا وقت ہے، ممبر پہ لوگ خطبہ دے رہے ہیں،
امام کہتے ہیں ہٹ ظالم میرے سینے سے، میں آخری سجدہ کر کے اپنے نانا کی امانت اپنے نانا کے غلاموں کو پیش کر دیتا ہوں۔ آخری سجدہ میرے آقا حسین نے میدان کربلا میں کیا ہے، اور میدان کربلا میں اسی حالت میں امام کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، آخری سجدہ امام عرض کرتے ہیں نانا آپ نے زندگی میں سجدہ میرے لیے لمبا کیا تھا تاکہ میرا حسین گر نہ جائے۔ آج اسلام کو بچانے کے لیے حسین ایسا سجدہ کر رہا ہے کہ قیامت تک حسین سر کو سجدے سے نہ اٹھائے گا، اور میرا حسین جب میدان محشر میں سبق سے اپنے سر کو اٹھائے گا سجدے سے، تب سمجھ میں آئے گا کہ میرے حسین کا سجدہ کتنا لمبا تھا۔ اس روئے زمین پہ اتنا لمبا سجدہ کسی نے نہیں کیا جتنا لمبا سجدہ میرے امام نے کیا۔ حضرات وقت بہت ہو گیا ہے، لیکن دو چار منٹ آؤ، دو چار منٹ آؤ، جنگ ختم ہو گئی۔ اب تو یزیدیوں کو مان جانا چاہیے تھا کہ چلو اب حسین کو میں نے قتل کر دیا، اب ختم معاملہ، لیکن ظلم کی حد دیکھو۔ کسی نے کرتے اتارے، ہاں خیمے جلا دیے گئے، لوٹ مار شروع، گنڈا گردی شروع، آتنک شروع، یہاں تک کہ سیدہ سکینہ کے کان میں جو بالیاں تھیں ان بالیوں کو بھی ظالموں نے چھین لیا، خیمے جلا دیے گئے، اور 10 یزیدی شہسواروں نے مل کر گھوڑے کی ٹاپوں سے شہدائے کربلا کی لاشوں کو توڑ دیا، ہڈیوں کو توڑ دیا۔ اتنا بڑا آتنک۔ آج ہم قبرستان جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کسی قبر پہ پیر نہ پڑنے پائے، ہے نا؟ ادب کا تقاضا یہی کہ پیر کسی کا پڑے گا تو مرنے والے کو، قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن گھوڑے کی ٹاپوں سے جب شہدائے کربلا کی لاشوں کو پامال کیا گیا ہوگا، اب بتاؤ میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور جب گردن حسین خنجر چلا ہوگا تو لب مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ بہرحال شام ہو گئی، جسے شام آج والی جو شام ہے نا وہی شام غریبہ ہے۔ 10 محرم کے بعد مغرب کے بعد جو شام آئی ہے وہ شام غریبہ ہے، اسے درد و علم کی شام کہتے ہیں، اسے غم اور مصیبت کی شام کہتے ہیں۔ اب بتاؤ کسی کے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے اور جب شام کا سناٹا چھاتا ہے، کسی کو کھانا اچھا نہیں لگتا، کسی کو پانی اچھا نہیں لگتا، کسی کو نیند اچھی نہیں لگتی، لیکن بتا جس کا پورا خاندان لٹ گیا ہو، جس کا پورا خاندان کربلا میں کٹ گیا ہو، اور جس گھر میں صرف بچے ہو، صرف بیٹیاں ہو، صرف بیمار ہو، اور پھر چٹیل میدان کربلا کا 1800 کلومیٹر اپنے وطن مدینے سے دور ہو، بتاؤ ان کو کیسا لگا ہوگا، ان کی حالت کیسی ہوگی۔ آج ہمارے گھر کوئی مر جاتا ہے، ہمارا بیٹا مر جائے، ہمارا باپ مر جائے، ہمارا رشتہ دار مر جائے، پورا محلہ دلاسا دینے کے لیے ہے، پورا محلہ تسلی دینے کے لیے ہے، پورا محلہ حوصلہ بڑھانے کے لیے ہے، لیکن آج کربلا میں کوئی نہیں ہے جو سکینہ کا حوصلہ بڑھا سکے۔ آج کربلا میں کوئی نہیں ہے جو زینب کا حوصلہ بڑھا سکے۔ آج کربلا میں کوئی نہیں ہے جو شہربانو کا حوصلہ بڑھا سکے۔ آج کربلا میں کوئی نہیں ہے جو زین العابدین کا حوصلہ بڑھا سکے۔ شام غریبہ آ گئی، شام غریبہ آ گئی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد 7 دن تک آسمان سے خون برستا رہا، آسمان سے خون برستا رہا۔ مسجد بیت المقدس میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون جاری ہوتا۔ آپ پچھم کی طرف ہر دن شام کو جو لالی دیکھتے ہیں نا جسے شفق کی سرخی کہتے ہیں، آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ سانحہ کربلا سے پہلے، شہادت حسین سے پہلے وہ شفق کی سرخی نہیں تھی، بلکہ کربلا کی شہادت کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد وہ آسمان میں لالی نظر آتی ہے، آسمان میں سرخی نظر
نظر آتی ہے اور یہ سرخی قیامت تک رہے گی. ہم تو محرم میں حسین کو یاد کرتے ہیں, ہم 10 محرم کو امام کو یاد کرتے ہیں, لیکن شفق کی سرخی بتا رہی ہے اے حسینیو, حسین صرف محرم میں یاد کرنے والی ذات کا نام نہیں ہے, بلکہ حسین تو وہ ہے جنہیں ہر مہینہ یاد کیا جائے, ہر لمحہ یاد کیا جائے, سال کے 365 دن یاد کیا جائے. اور آسمان نے بتایا اے حسینیو میں روز اپنے آقا حسین کو یاد کرتا. شام ہو گئی تو یزیدیوں نے مشورہ کیا, میٹنگ کی کہ چلو جنگ ختم ہو گئی, بس یہ آخری بات ہے, سن لو, تقریر ختم, جنگ ختم ہو گئی. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تو حسین سے جنگ جیت گئے, اس لیے اب انسانیت کے تقاضے کے اعتبار سے کھانا بھی جانا چاہیے حسین کے خیمے میں, اور پانی بھی زینب تک پہنچنا چاہیے. میٹنگ میں پاس ہو گیا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ کون جائے گا سیدہ کے سامنے کھانا اور پانی لے کر؟ کس کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے کہ سیدہ کی نظر سے نظر ملا سکے؟ کسی نے مشورہ دیا حضرت حر کی بیوہ ہمارے پاس ہے, ان کو کہیں گے تو وہ لے کے جائیں گے. بلایا گیا, کہا ٹھیک ہے, وہ تو چاہتی تھی جلدی سے ظالموں کے چنگل سے نکل کر سیدہ کے قدموں میں جائیں. نقاب میں ایک تشت میں کھانا, ایک مشکیزے میں پانی لے کر رات کے سناٹے میں حضرت حر کی بیوہ حضرت سیدہ زینب کے سامنے لے کے آتی ہیں. خیمے میں کھانا اور پانی رکھ دیا سامنے. سیدہ زینب نے بھی نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے. سیدہ کہتی ہیں کیا لائی ہو, کیا ہے؟ کہا یہ کھانا ہے, یہ پانی ہے. جلال آ گیا حیدر کی نور نظر کو, جلال آ گیا سیدہ زینب کو. کہا ہٹا کھانا یہاں سے, ہٹا پانی. کھانے والے چلے گئے تب کھانا لے کے آئی ہو, پینے والے چلے گئے تب پانی لے کے آئی ہو. نہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں پینے کی ضرورت ہے. اتنا جب کہا تو حضرت حر کی بیوہ نے اپنا سر سیدہ کے قدموں میں ڈال دیا اور کہتی ہے سیدہ مجھے پہچانا آپ نے؟ کہا کون ہو؟ کہ میں حر کی بیوہ ہوں. اگر میرا لایا ہوا کھانا پانی آپ نے نہ لیا تو یہ یزیدی ہمارا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ تیرا شوہر تو حسین کے نام پر اسلام کے کام آ گیا, لیکن یہ تیرے حسین کا یہ حسین کی بہن تیرا کھانا پانی بھی لینے کو تیار نہیں. سیدہ میرا لایا ہوا کھانا لے لیجئے نا, میرا لایا ہوا پانی لے لیجئے نا. حضرت حر کا نام سنا ہے تو سیدہ نے کھانا قبول کر لیا, پانی بھی قبول کر لیا. بغل میں 7 سال کی سیدہ سکینہ بے ہوش پڑی ہے. حضرت سیدہ سکینہ کو زینب پاک نے جگایا, اے سکینہ اٹھو نا, پانی آیا ہے پانی پی لو, کھانا آیا ہے کھانا کھا لو. لیکن کمزوری اور نقاہت کا یہ حال تھا کہ سکینہ جگنے کو تیار نہیں. حضرت سیدہ زینب نے تھوڑا سا پانی چلو میں لیا ہے اور لینے کے بعد سیدہ سکینہ کے چہرے پہ مارا تو سکینہ نے آنکھ کھول دی, اور آنکھ کھول کے سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان کیا چچا عباس آ گئے کیا پانی لے کر؟ کیا چچا عباس نہر فرات سے واپس آئے گئے کیا پانی لے کر؟ سیدہ زینب کہتی ہے سکینہ چچا عباس تو اسلام کے کام آ گئے, چچا عباس تو پانی لے کے نہیں آئے ہیں, لیکن ظالموں نے ہمارے گھر میں پانی ضرور بھجوایا ہے, یہ یزیدیوں کا بھجوایا ہوا پانی ہے. اے سکینہ تم پانی پی لو. حضرت سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی پہلے آپ پی لیجئے نا, پہلے آپ کھا لیجئے نا. ہمارے سماج کا معاملہ یہ ہے کہ ہم بھوکے ہوں اگر 2 4 5 آدمی اور سامنے کھانا پانی آ جائے تو سب سے پہلے ہر آدمی چاہتا ہے کہ پہلے میں کھاؤں. لیکن باہر میدان کربلا کیا بچہ ہے, کیا بوڑھا ہے, کیا جوان ہے, کیا بچیاں ہے, ہر طرف صبر ہی صبر نظر آتا ہے, ہر طرف استقامت ہی استقام نظر آتی ہے. اللہ اللہ. حضرت سکینہ کہتی ہے چچی پھوپھی جان آپ پی لیجئے, آپ کھا لیجئے, پھر ہم کھائیں گے پیئیں گے. حضرت زینب کہتی ہے سکینہ آج فاطمہ کے گھر میں سب سے چھوٹی تم ہو, پہلے چھوٹے پیتے ہیں پھر
بڑے پیتے ہیں. ذرا غور کرنا، پہلے چھوٹے پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں. اتنا کہا سیدہ زینب نے تو تڑپ کے سکینہ بیٹھ گئی. سب تڑپ کے سیدہ سکینہ بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد کہا کیا کہا آپ نے پھوپھی جان؟ پہلے چھوٹے پیتے ہیں نا پھر بڑے پیتے ہیں نا، پہلے چھوٹے کھاتے ہیں نا پھر بڑے کھاتے ہیں نا. ہاں بیٹی سکینہ، پہلے چھوٹے پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں، پہلے چھوٹے کھاتے ہیں پھر بڑے کھاتے ہیں. حضرت سیدہ سکینہ نے مشکیزے سے ایک کٹورے میں پانی نکالا، اور پانی نکالنے کے بعد خیمے سے نکل گئی اور نکل کے بھاگنے لگے اسی طرف جس طرف شہدائے کرب و بلا کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. حضرت زینب نے سوچا لگتا ہے صبح سے شام تک اپنوں کی لاش دیکھتے دیکھتے، اپنوں کا لہو دیکھتے دیکھتے لگتا ہے اوسان خطا کر گئے، اس لیے سکینہ میدان کربلا کی طرف بھاگی جا رہی ہے. حضرت سیدہ سکینہ کے پیچھے زینب پاک چلی، آگے آگے سکینہ ہے، پیچھے پیچھے سیدہ زینب ہے. حضرت سکینہ وہاں جا کے رک جاتی ہے جہاں پر شہدائے کرب و بلا کی لاش بے گور و گفن پڑی ہوئی ہے. ایک طرف کٹورے کا پانی رکھا، اور جو کٹی پیٹی لاشیں تھی نا، ٹوٹی ہڈیاں تھی نا کربلا میں، ان ہڈیوں میں کچھ تلاش کر رہی ہے، کچھ ڈھونڈ رہی ہے. اتنے میں سیدہ زینب تشریف لاتی ہیں اور لا کے کہتی ہیں اے بیٹی سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہو ان ٹوٹی ہڈیوں میں، اس بے گور و کفن لاش میں کیا تلاش کر رہی ہو؟ حضرت سیدہ سکینہ کہتی ہیں پھوپھی جان جب ہم مدینے سے چلے تھے نا ایک ہیرا اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، جب مدینے سے چلے تھے نا ایک خزانہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، جب مدینے سے چلے تھے نا ایک دفینہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، جب مدینے سے چلے تھے نا ایک سونا اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. اے میری پھوپھی میں وہی خزانہ ڈھونڈ رہی ہوں، میں وہی ہیرا تلاش کر رہی ہوں، میں وہی سونا تلاش کر رہی ہوں. اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت سکینہ کو ایک ننھے سے بچے کا کٹا ہوا چھوٹا سا سر ملتا ہے. حضرت سیدہ سکینہ کہتی ہیں پھوپھی زینب مجھے میرا ہیرا مل گیا، مجھے میرا خزانہ مل گیا، مجھے میرا دفینہ مل گیا، مجھے میرا سونا مل گیا، مجھے میرا چاند مل گیا. یہ کٹا ہوا سر کسی اور کا نہیں تھا، یہ کٹا ہوا سر 6 ماہ کے اصغر مظلوم کا تھا. اللہ اللہ تاریخ کربلا اٹھاؤ اور پڑھو تب پتہ چلے گا. حضرت سیدہ سکینہ نے کٹورے کا پانی ایک ہاتھ میں لیا ہے اور اصغر کا چھوٹا سا سر دوسرے ہاتھ میں لے کر اس کٹورے کے پانی کو لب اصغر سے لگا دیا اور لگا کے کہتی ہے سیدہ سکینہ اے اصغر. پھوپھی کہتی ہیں پہلے چھوٹے پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں، آج شمنستان فاطمہ میں اصغر تم سے چھوٹا کوئی نہیں ہے. آج کربلا میں پہلے تو پی لو پھر کوئی پیے گا، پہلے تم پانی پی لو پھر کوئی پیے گا. لیکن گویا کہ اصغر مظلوم زبان حال سے آواز دیتے ہیں میری باجی سکینہ اب مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو جام کوثر ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پی کر مکمل سیراب ہو گیا ہوں. اب اس پانی کی ضرورت آپ کو ہے، آپ پی لیجئے میری باجی، آپ پی لیجئے میری باجی. اللہ اللہ اتنا کہتے ہوئے حضرت سیدہ سکینہ بے ہوش ہو جاتی ہیں اور سیدہ سکینہ کو زینب پاک نے لا کر خیمے میں سلا دیا ہے. کیسا امتحان تھا وہ، کیسے صبر کی گھڑی تھی وہ. ظالموں نے جبر کی انتہا کر دی، حسینیوں نے صبر کی انتہا کر دی. تاریخ کربلا ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے، تاریخ کربلا ہر اعتبار سے مکمل ہو چکا ہے. آج امام عالی مقام نے کربلا میں یزیدیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، شریعت کو بچایا. اے مالدہ کے حسینی مسلمانوں، اے آل رسول کے نام پر اور آل رسول کے ہاتھ پر بکنے والوں، چاہے داہنے والے ہو، چاہے بائیں والے ہو، چاہے سامنے والے ہو، چاہے اسٹیج پہ علماء ہو، ذرا ہاتھ کو بلند کر کے گواہی دو اگر کبھی بات آئے گی اسلام کی مان و مریادہ کی، قرآن کی عظمت کی، نبی کے شریعت کی، تو بتاؤ ویسے ہی سنت شبیری ادا کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں جیسے کربلا میں حسین نے سنت ادا کیا ہے اور اپنا کردار دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے. اے بیٹیوں تم بھی تیار رہنا اپنے باپ کو دولہا بنا کر میدان میں بھیجنے کے لیے. اے جیسے شہربانوں نے اپنے سہاگ کو لٹوا دیا ویسے ہی تم بھی اپنے سہاگ کو لٹوا کر اسلام کو بچانے کی کوشش کرنا. اے بہنوں تم
तुम भी अपने भाई को वैसे ही शहादत का दूल्हा बना के भेज देना जैसे ज़ैनब पाक ने अपने भाई हुसैन को शहादत का दूल्हा बना के भेजा है। अल्लाह अल्लाह, मुकम्मल है तारीख़ करबला। लेकिन आज ज़रूरत है कि सिर्फ तारीख़ करबला सुनना नहीं है, किरदार हुसैनी को अपनाना होगा, किरदार अली अकबर को अपनाना होगा, सैयदुश्शुहदा के किरदार के सांचे में अपनी ज़िंदगी को ढालना होगा। मैंने कल जलसे में कहा था, एक पैगाम है मैदान करबला का, सज्जे में सर रखकर हुसैन ने सर कटाया और ये बताया नमाज कभी मत छोड़ना, और कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा और ये बताया कि कभी कुरान मत छोड़ना। दो लफ्जों में पैगाम, एक तो जुल्म के आगे सर न झुके, पैगाम करबला और क्या। मर्दों ने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया और औरतों ने उस मुसीबत में भी न सब्र का दामन छोड़ा न पर्दे का दामन। इसलिए कल भी मैंने कहा था नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं। आज दूसरे लोग कहते हैं सुन्नी लोग से जलसा करते हैं, नमाज कहाँ पढ़ते हैं, नमाज पे तकलीफ कहाँ करते। अरे मियाँ हम तो कह ही सकते हैं ना, नमाज पढ़ना चाहिए ना, पढ़ेंगे ना, नमाज पढ़िए। औरतें अपने घरों में नमाज की पाबंदी करें, मर्द मस्जिदों में नमाज की पाबंदी करें। अगर कहीं चले जाएं और मामला मस्जिद वहां पे ना हो तो फिर बाद में कदा करें, या वहां मस्जिद हो तो वहां पढ़ लें, लेकिन नमाज किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। यही करबला का पैगाम भी है। कुरान की तिलावत कीजिए, चेहरे पे दाढ़ी सजाइए, सर पे टोपी सजाइए,